الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آج سورۃ الکافرون کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر طرح کی عزت، رفعت، سربلندی وہ ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ حالات بھی زیادہ انہی پر آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات سے بھی ان کو دوچار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وقت میں کہ جب ایمان والوں کے اوپر حالات ہوں تو وہ جو دشمن اسلام ہیں وہ اس موقع کو دیکھ کر کئی قسم کے حربوں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو انہیں ڈرا کر، یا پھر مال کا لالچ دے کر، یا پھر یہ کہ آؤ ہم سب مل کر چلیں کیونکہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کھل کر دینی شروع کی تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو پہلے مارنا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا۔ جیسے کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ڈرنے سے بھی انکار کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس دین کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اب ہمارے دل کے اندر رچ بس گیا ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب یہ مار سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں، خوف دلانے سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں، تو اب مال کا لالچ دیا جائے۔ تو مال کا لالچ بھی دیا گیا۔ ایسا ہی ہر دور میں بھی ہوگا اور اس دور میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی مال طاقت میں کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے کہ ڈرایا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے مسلمانوں میں خوف پھیل جائے اور وہ ڈر کر پھر اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ اور پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مال کا لالچ دیا جائے گا کہ آپ اتنا پیسہ لے لیں، دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن مسلمان جتنا بھی کمزور ہو جائے اس کے لیے عزت اسی میں ہے کہ وہ دین کو نہ چھوڑے، اللہ کے دین کو نہ چھوڑے، بلکہ اللہ کے دین کے اوپر مضبوط رہے۔ اور اسی کا ہمیں یہ جو سورہ مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار مکہ کے سردار، جن میں ولید ابن مغیرہ اور عاص بن وائل، اسود بن عبد الطلب، یہ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بتوں کو برا بلا بہت کہہ لیا، اور ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مال ضرورت ہے نا تو جتنا مال ضرورت ہے ہم اتنا مال دیں گے کہ مکہ کے یعنی سب سے مالدار شخص آپ ہو جائیں گے، اور جس عورت سے بھی آپ کہیں گے، جس خوبصورت دوشیزہ سے بھی آپ کہیں گے، اس سے آپ کا ہم نکاح کروا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں کوئی لالچ کے لیے تھوڑی یہ دعوت دے رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ چلو اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ ایسا کریں، آؤ ہم مل جل کر چلتے ہیں۔ مل جل کر کیسے چلتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور دوسرے سال پھر ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر بھی آپ نے جو ہے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کہنے لگے اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے کچھ بتوں کو ہاتھ لگا دیں، بس چھو دیں تو ہم آپ کی تصدیق شروع کر دیں گے، آپ کو یعنی نبی مان لیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ یہ صرف حضور کے ساتھ خاص نہیں تھا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جب تم حق کے اوپر اور ایمان کے اوپر مضبوط رہو گے تو ایسا ہوگا کہ تمہیں کبھی تو ڈرایا جائے گا کہ اگر تم
دین کو نہیں چھوڑو گے تو تمہارا ہم بائیکاٹ کر دیں گے. اور کبھی کیا ہوگا, تمہیں مال دیا جائے گا کہ اتنا مال لے لو اور اس دین کو چھوڑ دو. کبھی یہ کہا جائے گا کہ آؤ جی مل جل کر چلتے ہیں, کیوں یہ لڑائی, یہ کیوں ایک دوسرے کو برا بلا کہنا, آؤ مل جل کر چلتے ہیں, چونکہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد, ایک ہی ماں کی اولاد, تو آؤ تم ہمارے مندروں میں آؤ, ہم تمہاری مسجدوں میں آئیں گے, مل کر بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اے پیغمبر آپ کہیں, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو, اے اللہ کا انکار کرنے والو. سب سے پہلے ان کو مخاطب کر کے کیا کہو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. یعنی اس وقت بھی, ابھی جو تم میرے پاس آئے ہو, ابھی فی الحال جو میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو, تم یہیں سن کے جاؤ کہ تمہارے بتوں کی ہرگز پوجا نہیں کر رہا ہوں, نہ اس وقت کر رہا ہوں کہ فی الحال میں یہ تم سے کہوں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں تمہارے بتوں کو. نہیں, لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم بھی جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. یعنی نہ تو میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو. اور آگے ولا انا عابد ما عبدتم, یہ تو تھی فی الحال کی بات, پریزنٹ کی بات. آگے سنو کہ ایسا بھی مجھ سے کبھی خیال نہ کرنا, ایسی بھی کوئی امید نہ رکھنا کہ آئندہ چل کر کوئی میں غور و فکر کروں کہ تمہارے یہ جو مجھے جو پیشکش ہوئی ہے, یہ جو آفر آیا ہے مجھے کہ مال لے لو, جس عورت سے کہو گے شادی کروا دوں گا, آگے بھی کبھی امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے معبودان باطل کی عبادت کروں گا. ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. ولا انا عابد ما ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم اس معبود کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین, پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ تمہیں تمہارا مذہب مبارک ہو اور مجھے میرا دین مبارک ہو. لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین, اور میرے لیے میرا دین. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان اور کفر, توحید اور شرک ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت کے اندر مسلمان بھی ہو اور اسی وقت کے اندر کافر بھی ہو, ایک ہی وقت کے اندر توحید پرست بھی ہو اور ایک ہی وقت کے اندر مشرک بھی ہو. نہیں, جیسے آگ اور پانی دو چیزیں ہیں, یہ دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. آگ ہوگی, پانی آئے گا, آگ بجھ جائے گی. اسی طریقے سے ایمان اور کفر, توحید اور شرک, یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی آیت کے ذیل میں, اسی سورہ کے ذیل میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے, چونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر دوسرے برادران وطن بھی رہتے ہیں, یعنی جو ہندو ہیں, سکھ ہیں. اب ہمیں شریعت نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں ان کے ساتھ معاملات تو پیش آئیں گے. ایسا تو نہیں ہے اب ہم یا تو ایسی بستی ہو کہ جہاں پر صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں اور وہاں پر ان سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑتا ہو, تو ہمیں ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے, ان کے ساتھ معاملات پیش آ سکتے ہیں. تو تین قسم کے معاملات ہمیں ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ موالات, جس کے معنی آتے ہیں دوستی. دوستی کسی بھی اللہ کے نافرمان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, یعنی دین اسلام کے مخالف اور کافر کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی, چونکہ المرء علی دین خلیلہ, کہ دوستی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے, یہ عربی کا جملہ ہے کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب کو قبول کر لیتا ہے. یعنی اس کی مثال ہم یہیں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک دوست اچھے کیریکٹر والا ہو اور دوسرا تھوڑے سے خراب کیریکٹر والا ہو, تو ایک وقت آئے گا کرتے کرتے یہ خراب والا اس اچھے کو جو ہے خراب کر دے گا. تو پہلی چیز ہے دوستی. دوستی کسی سے بھی, کافر کسی سے نہیں ہو سکتی. دوستی صرف اور صرف ایمان والے سے, محبت صرف اور صرف ایمان والے سے ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز ہے مدارات. اس کے معنی ہے کہ ظاہری طور پر خوش خلقی, یعنی ان کے ساتھ ظاہری طور پر اچھی طریقے سے پیش آنا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یا تو ان سے نقصان ہونے کا ہمیں اندیشہ ہو, تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم ان کے ساتھ تھوڑا مل جل کر, یعنی اچھے طریقے سے پیش آ جائیں, ہنس مکھ
چہرے کے ذریعے پیش آ جائیں، یا یہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہو کہ میں اس کے ساتھ اگر اچھا تعلق رکھوں گا، تھوڑا سا اس کے ساتھ ملتا جلتا رہوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے، اس کو بھی اللہ ہدایت کی توفیق دے دیں اور ایمان کی توفیق دے دیں۔ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہاں اگر ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے یا اسی طریقے سے وہ بیمار ہو جائیں، تو مزاج پرسی کرنا، کسی کوئی آفت اور پریشانی جیسے کہ باڑھ آ جاتی ہے، سمندر جب طغیانی آتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے ہاں بھی جو ہے گھر بہہ جاتے ہیں، تو ان کی امداد کرنا، تو یہ اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ بس یہ ہے کہ دوستی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ظاہری طور پر ملنا جلنا معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کہ اگر ایمان جس دل میں ہوگا اس دل کے اندر کفر نہیں آ سکتا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں عام طور پر سورۃ الکافرون اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، ان میں بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائیں، کفر والی زندگی سے حفاظت فرمائیں اور کفر والی موت سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔